اسی طرح سے کیش منی، گھر میں اگر آپ کے پاس کیش رکھا ہوا ہے یا بینک میں رکھا ہوا ہے یا جہاں بھی آپ رکھے ہوئے ہیں، میں نہیں پوچھوں گا کہ کہاں کہاں رکھے ہوئے ہیں، لیکن جہاں بھی آپ نے رکھا ہوا ہے، آپ اگر اس کے مالک ہیں تو 1 سال گزرنے کے بعد وہی 2.5% آپ دیں گے۔ جتنا بھی آپ نے رکھا ہوا ہے وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، اور زکوٰۃ میں کوئی ٹیکس کلیکٹر کچھ آبجیکشن نہیں کر سکتا، اور زکوٰۃ وصول کرنے والا اسلامی حکومت ہے وہ بھی آبجیکشن نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کہتے ہیں میرے پاس 1 لاکھ ہے تو 1 لاکھ کی لے گا، وہ 2 ہیں تو 2 لے گا۔ اس کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کے پاس 1 لاکھ ہے تو وہ آبجیکشن کرے کہ نہیں آپ کے پاس 1.5 لاکھ ہے، جیسے ٹیکس والے کرتے ہیں نا ہمیشہ، وہ نہیں کر سکتا زکوٰۃ والا۔ وہ کہتا ہے تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے، مجھے جتنی زکوٰۃ بنتی ہے تم وہ دے دو۔ یہ زکوٰۃ کے بارے میں ایمانداری کا یہ مسئلہ ہے کہ جتنی بھی سیونگ ہے اس کا آپ 2.5% اس کے لیے نکالیں۔ اب یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے، جیسے بہت ساری خواتین اس بارے میں پوچھتی ہیں، بڑی پریشان رہتی ہیں کہ میں جب پیسے جو جمع کر رہی ہوں، میرا مقصد ہے بیٹی کی شادی کرنا، اس کے لیے زیور خریدنا مثال کے طور پہ، تو کیا زکوٰۃ دوں میں؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ مقصد کوئی بھی ہو، اگر آپ کے قبضے میں ہے اور سال بھر آپ نے ویسے ہی رکھا رہا استعمال کے بغیر، پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی، کیونکہ آپ مالک ہیں۔ سال گزر گیا، کس لیے آپ جمع کر کے رکھتے رہے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، سال ہو گیا دینا پڑے گا، کیونکہ آپ مالک ہیں، مائنڈ بدل بھی سکتے ہیں۔ مثلا آپ پیسے جمع کر کے رکھے، 1 سال ہو گیا، پہلے پلان تھا بیٹی کی شادی کے لیے خرچ کریں گے، اچانک کسی نے فون کیا کہ ادھر پلاٹ سستے میں جا رہا ہے، تو آپ وہ پیسے وہ پلاٹ خریدنے کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا، بلکہ لوگ کہتے بھی ہیں ارے پلاٹ لے کے رکھ لیں گے، اگر بعد میں ضرورت پڑے گی تو پھر بیچ دیں گے۔ تو وہ پیسے آپ نے بیٹی کی شادی کے لیے رکھے، مگر خرچ کہاں کیے؟ پلاٹ خریدنے میں، اور جب آپ کو مرضی ہو پھر وہ ری سیل کر سکتے ہیں آپ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پیسے آپ کے ہیں، جیسے چاہے آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں، تو زکوٰۃ کی رقم اس پر بن مانگے کے برابر دینی چاہیے سال گزرنے کے بعد۔